میں اماں سے ملنے گاؤں گیا تو وہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ گھر میں خاموشی تھی اور اماں جانوروں والی بالٹی سے پانی پی رہی تھی۔ چھوٹا بھائی سامنے بیٹھا تھا تو اس نے نگاہیں چرا لیں تو میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا تو بھابھی مجھے گالیاں دینے لگی اور بولی اماں کو لے کر نکلو، یہ میرا گھر ہے۔ تو میں اماں کو ساتھ لے آیا تو بولی بیٹا بہو مجھے جانوروں والا چارہ دیتی تھی۔ کچھ دن بعد اماں فوت ہو گئی تو میں نے بھائی کو بتانے کے لیے فون کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھابھی میری ماں میرا ماتھا چوم رہی تھی، کہہ رہی تھی بڑی دعائیں کی ہیں میں نے کہ تمہاری نوکری ولایت میں لگ جائے، چلو شکر ہے تمہاری نوکری لگ گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے فکر نہیں کرنی، میں پیسے بھیجتا رہوں گا۔ میری والدہ نے دعاؤں میں مجھے رخصت کیا تھا۔ اپنے گاؤں سے پہلے میں شہر پہنچ گیا اور پھر وہاں سے دبئی۔ مجھے یہاں پر ایک فیکٹری میں سپروائزر کی نوکری ملی تھی۔ 7 سال سے پہلے میں واپس پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ میرا پاسپورٹ اسی فیکٹری کے مالک نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ایگریمنٹ میں سائن کر چکا تھا۔ 7 سال کا ایک طویل عرصہ تھا جو مجھے اکیلے ہی یہاں پر انتھک محنت کر کے گزارنا تھا تاکہ میرے گھر کے حالات بہتر ہو سکیں۔ 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی۔ سب کی ذمہ داریاں مجھ پر ہی تھیں کیونکہ والد صاحب حیات نہیں تھے۔ اماں نے اپنا زیور بیچ کر میرا ویزا لگوایا تھا۔ وہاں میرا دوست پہلے سے ہی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، اسی نے کہہ کر میری نوکری بھی پکی کروا دی۔ میں صرف 10ویں جماعت پاس تھا لیکن سپروائزنگ کرنی آتی تھی اور پاکستان میں سپروائزر کو کم ہی تنخواہ ملتی ہے۔ بہرحال پردیس میں آ کر مجھے اپنی ماں شدت سے یاد آئی تھی۔ جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا اماں بالکل ہی کھانا پینا چھوڑ چکی تھی۔ میں اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا تھا، وہ بہت روتی تھی، کہتی تھی مرد عورت کی بادشاہت ہوتا ہے اور میری تو بادشاہت ہی منو مٹی نیچے جا چکی ہے۔ جب تم لوگوں کی بیویاں آ جائیں گی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ میں نے کہا اماں آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ آپ ہمیشہ اس گھر میں راج ہی کریں گی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی میری ماں کے پاس بیٹھ جاتا، کہتا تھا کہ اماں آپ دل چھوٹا نہ کریں، ہم آپ کی بہت خدمت کریں گے۔ بس بھائی کی ایک بار نوکری لگ جائے، میری تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر میں بھی اچھی نوکری تلاش کروں گا۔ میری ماں کہتی اللہ تم لوگوں کو کامیاب کرے، میری ساری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آنکھیں بند کرتا تو ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا۔ بچپن میں کس طرح سے وہ میرے پیچھے بھاگ بھاگ کر مجھے دیسی گھی کی چوری کھلاتی تھی۔ بہرحال پہلا مہینہ دبئی میں گزارنا میرے لیے بڑا مشکل ہوا تھا۔ پورا دن کام میں گزر جاتا تھا، پسینہ ہی خشک نہیں ہوتا تھا۔ میں ورکر سے سارا کام کرواتا تھا۔ سب کام مجھے اپنے سامنے کروانے پڑتے تھے تاکہ کہیں بھی کسی بھی مال میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وہاں پر مردانہ پینٹس بنتی تھیں اور مجھے ایک ایک سلائی دیکھنی پڑتی تھی۔ بہت تھکا دینے والا کام تھا۔ میں رات کو جب کھانا کھا کر لیٹتا تو آنکھوں میں اماں کا چہرہ گھومنے لگتا کہ وہ تو میرے بغیر اداس ہو گئی ہوگی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کسی کو یہ پتا تھا کہ ویڈیو کال کیا ہوتی ہے۔ بہرحال 1 مہینے بعد میں نے چھوٹے بھائی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے، ساتھ میں فون بھی کیا۔ وہ کہنے لگا کہ پیسے مل گئے ہیں، میں اماں کو سارے کے سارے پیسے دے دوں گا۔ ہمارے گاؤں میں بس نمبردار کے گھر پر ہی فون تھا اور میں مہینے میں بس ایک بار ہی فون کرتا تھا کیونکہ پیسے بہت لگتے تھے اور اماں سے بس سلام دعا ہی ہو پاتی تھی۔ ایک بار اماں نے مجھ سے کہا کہ چھوٹی بہن کا رشتہ آ گیا ہے۔ میں نے اپنی جاب کے علاوہ چھوٹے موٹے اور کام شروع کر دیے تھے۔ رات کے 2 بجے تک پیٹرول پمپ کا بھی کام پکڑ لیا۔ 6 مہینے کے اندر اندر میں اتنے پیسے بھیج چکا تھا کہ جس سے چھوٹی بہن کی شادی میری ماں نے کر دی تھی۔ اس دن میں بہت رویا تھا کیونکہ مجھے چھٹی نہیں ملی تھی اور ادھر اماں بھی روئے جا رہی تھی کہ تیرے بغیر کیسے تیری بہن کو رخصت کروں، تیرا باپ بھی یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا اماں میری بھی مجبوری ہے، 7 سال سے پہلے نہیں آ سکتا۔ بہرحال پردیس میں رہنے والے اپنوں کی خوشیوں پر بس آنسو ہی بہا سکتے ہیں۔ وہ یہاں صرف محنت کرتے ہیں، زندگی کسی مشین کی طرح گزارنی پڑتی ہے، یہ سوچ کر کے گھر جائیں گے تو اپنوں میں بیٹھیں گے، سکون سے رہیں گے، کیونکہ یہاں تو بس بھاگ دوڑ ہی کر لیں تاکہ پیسے مل جائیں، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں
تاکہ پیسے اور مل جائیں۔ یہاں آ کر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے کام کر کے پیسے پیچھے اپنے گھر والوں کو بھیجیں، تاکہ وہ سارے معاملات کو نپٹانے کے بعد اتنی بچت رکھیں تاکہ ہم واپس آ کر کچھ کر سکیں۔ لیکن بہرحال میں اپنی سیونگ بھی کر رہا تھا۔ بہن کی شادی کے بعد میں بہت اداس ہو چکا تھا۔ بار بار اماں کا خیال آتا تھا کہ وہ تو مجھے یاد کر کر کے روتی ہوں گی۔ اماں کا مجھ سے بہت پیار تھا، شاید اس لیے کہ میں سب سے بڑا تھا اور مجھے بھی اماں سے بڑی محبت تھی۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، دوسری بہن کی شادی بھی ہو گئی۔ مجھے یہاں پر 3 سال بیت گئے تھے، ابھی 4 سال اور باقی تھے کہ اگلے ہی سال میرے سر پر میرے بھائی نے دھماکہ مار دیا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ چلو بہنوں کی تو ذمہ داری تھی، نبھا دی۔ تم ابھی صبر کرو، اپنی تعلیم مکمل کرو، پھر شادی کر لینا۔ لیکن وہ بضد تھا کہ جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے اس کا رشتہ آ رہا ہے۔ ایک فساد سا برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ میری ماں نے روتے ہوئے میری منت کی کہ خدا کے لیے پیسے بھیجو اور میں اس کی شادی کر دوں۔ یہ روزانہ گھر میں لڑائی جھگڑا ڈال کر بیٹھ جاتا ہے کہ شادی اسی لڑکی سے کروں گا، وہ نہیں ملے گی تو خودکشی کر لوں گا۔ مجھے چھوٹے بھائی ریاض پر بہت غصہ آیا، لیکن بہرحال اگلے 6 مہینے میں نے انتھک محنت کی تاکہ اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ ابھی تک وہ کچھ کماتا نہیں تھا، بس شادی کا شوق چڑھ گیا تھا۔ اس بیچ کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ میں تو گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ شاید بڑوں کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ جب بھی اماں سے بات کرتا تو وہ چپ چپ سی رہنے لگی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ میں کہتا ریاض نے نوکری ڈھونڈی، اماں کہتی نہیں کوشش کر رہا ہے پر نوکری نہیں مل رہی۔ پھر یہ سننے کو ملا کہ ریاض کی بیوی ماں بننے والی ہے اور ڈاکٹر نے آپریشن بتایا ہے۔ میں اس بار غصے سے تپ کر بھڑک اٹھا کہ میں نے ریاض کو پالنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، اس کو بولیں کچھ نہ کچھ کر کے کم از کم اپنی بیوی اور بچے کا خرچہ تو اٹھائے۔ میں یہاں بیٹھا اس کے بچوں کو پالنے کے لیے محنت نہیں کر رہا، مجھے اپنا نہیں سوچنا کیا؟ میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ میری ماں میری ساری باتیں چپ چاپ سنتی رہی لیکن بولی کچھ نہیں۔ اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد میں نے کہا اچھا اماں، پریشان نہ ہوں، پیسے بھیج دیتا ہوں، لیکن ریاض کو سمجھائیں، اس طرح تو اسے مفت خوری کی عادت پڑ جائے گی۔ اماں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے۔ میں نے کہا اماں کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں بیٹا، کچھ بھی تو نہیں، لیکن لگ رہا تھا کہ آواز میں نمی ہے، جیسے وہ رو رہی ہیں۔ میں نے کہا اماں کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا ریاض نے کچھ کہا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں ریاض نے مجھے کیا کہنا، بیچارہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے، مل جائے گی۔ انہی دنوں فیکٹری میں کام کرنے والی فاطمہ سے میری بات چیت ہونے لگی۔ وہ بھی پاکستانی لڑکی تھی، اس کا تعلق کراچی سے تھا، وہ بھی اپنے گھر کی کفالت کے لیے ہی یہاں آ کر کام کر رہی تھی۔ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی، اچھی لڑکی تھی، پردیس میں کام کرتی تھی، اس لیے میری تکلیف سے اچھی طرح واقف تھی۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کے گھر کے حالات کا ذکر کیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری بات چیت بڑھنے لگی۔ شادی تو مجھے بھی کرنی تھی اور اسے بھی، اس لیے سوچا یہی تھا کہ پاکستان جا کر اماں سے فاطمہ کا ذکر کروں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ احساس کرے گی، میری ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہوگا۔ چلو اچھا ہے کہ زندگی کچھ بہتر گزر جائے گی۔ بہرحال میں نے بار بار اس بات کو محسوس کیا تھا کہ میری ماں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ ایک بار فاطمہ کہنے لگی تمہاری اماں کو میں پسند تو آ جاؤں گی نا؟ میں نے کہا میری اماں بہت اچھی ہیں، تم بے فکر رہو۔ پتہ نہیں اسے کس بات کی پریشانی تھی۔ وہ کہنے لگی بس ایک بہن کی ذمہ داری رہ گئی ہے، اس کی بھی شادی ہو جائے تو پھر میں واپس پاکستان چلی جاؤں گی۔ میرے پاکستان جانے میں ابھی 2 سال باقی تھے، لیکن وہ 6 مہینے میں ہی واپس جا چکی تھی۔ جس دن وہ جا رہی تھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بھی رو رہی تھی، کہنے لگی میں تم سے رابطہ رکھوں گی۔ میں نے کہا دیکھ لو، میرے پاکستان آنے میں ابھی 1.5 سال باقی ہے، میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ وہ کہنے لگی نہیں کروں گی، تمہارا انتظار کروں گی۔ اپنے گھر کا پتہ تو اس نے مجھے دیا تھا، فون نمبر بھی دیا تھا۔ شروع کے 2-3 مہینے میں جب بھی اسے فون کرتا تو وہ مجھ سے بات کر لیتی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے فون پر بیل ہوتی رہتی تھی پر میری اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔
میں بے چین سا ہو گیا۔ ایک طرف مجھے فاطمہ کی فکر کھائے جا رہی تھی اور دوسری طرف اپنی والدہ کی، کیونکہ وہ اب چپ چپ سی رہنے لگی تھیں۔ وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھیں، میں کچھ بھی کہتا رہتا بس سنتی رہتی۔ میرا دل اب بے چین رہنے لگا تھا۔ میں کئی بار فاطمہ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن کوئی رسپانس نہیں تھا۔ دل میں بار بار ہول اٹھنے لگتے کہ کہیں اس کی کہیں اور شادی نہ ہو گئی ہو۔ ایسے وسوسے مجھے بے چین کرنے لگے تھے۔ میرا کام میں دل نہیں لگتا تھا، میں تھک چکا تھا۔ پچھلے 6 سال سے محنت کر رہا تھا، میری ہمت اب جواب دینے لگی تھی۔ لیکن پھر ایک بار ریاض کا فون آیا کہ بھائی، میرا دوسرا بچہ ہونے والا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کی پائی پائی لوٹا دوں گا۔ لیکن اس وقت میری بیوی بے حد پریشان ہے کیونکہ ڈاکٹر نے اس بار بھی آپریشن بتایا ہے۔ میں چھوٹے بھائی کو کیا جواب دیتا، کیا کہتا؟ بہرحال میں نے اس کو پیسے بھیج دیے۔ ایک بار اماں سے بات کر رہا تھا تو وہ بہت کھانس رہی تھیں، مجھ سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ اتنی کھانسی کیوں آ رہی ہے؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا لگ تو نہیں رہا، آپ کو ریاض ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں دوائی کھا رہی ہوں، بس تمہیں تو پتہ ہے یہ کھانسی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ پھر کہنے لگیں کہ ریاض نے گائیں خریدنی ہے تاکہ دودھ کا کام کر سکے، اگر تم ادھار 10 لاکھ بھیج دو، جیسے اس کا کام چلے گا وہ تمہیں واپس کر دے گا۔ میں نے کہا اماں میرے پاس یہی پیسے ہیں جو میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں، واپس آ کر مجھے بھی تو کوئی کام کرنا ہے، مجھے اپنی شادی کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ میں نے ابھی تک اماں سے فاطمہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اماں کہنے لگی پھر میں بھائی کو پیسے دے دوں، اگر اس کا کام چل گیا تو یہاں جب تم آؤ گے تو تمہیں بھی فائدہ ہی ہوگا۔ بہرحال میں اپنی ماں کو انکار نہیں کر پایا، 10 لاکھ کی رقم میں نے دے دی۔ مجھے فاطمہ کی بھی فکر کھائے جا رہی تھی کیونکہ دوبارہ اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن آخری بار جب بات ہوئی تو بہت خوش تھی، کہتی تھی میں نے اپنی ماں سے آپ کا ذکر کیا ہے۔ میری ماں کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے بعد سے اس کا فون بند تھا، حالانکہ یہ فون اس کے اپنے گھر پر لگا ہوا تھا۔ میں بے حد پریشان تھا، پتہ نہیں فاطمہ میری قسمت میں تھی کہ نہیں، اس نے تو مجھ سے کوئی ایسی بات کہی ہی نہیں کہ اس کا پہلے سے کہیں رشتہ ہوا ہے یا نہیں۔ اسے کچھ ڈر ہے، خوف ہے، کوئی بات اس نے مجھ سے نہیں کی تھی۔ جس طرح سے میری زندگی میں اچانک سے آئی تھی ویسے ہی وہ اچانک سے جا چکی تھی۔ میرا دل افسردہ سا رہنے لگا تھا۔ دوسری طرف میری ماں کی فکر مجھے ستاتی رہتی تھی، جو چپ چپ رہنے لگی تھی۔ بات کرتی تو بس یہی کہتی کہ ریاض پریشان ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب تو ریاض کا کام اچھا ہو گیا ہوگا، دودھ کا کام تو ویسے بھی بہت چلتا ہے۔ پردیس کی تنہائی میں یہاں دن رات محنت اور مشقت سے بھرپور تھا۔ ایک شام میں نے ماں کو فون کیا، وہ رونے لگیں۔ اماں کی روتی ہوئی آواز سن کر تو جیسے میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں، ہماری قسمت میں ہی شاید یہ سب لکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا اماں آپ کیوں رو رہی ہیں، کیوں میری جان نکال رہی ہیں، بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا ریاض کی گائے مر گئی ہے، ایک گائے کو سانپ نے کاٹ لیا اور دوسری بیمار ہو کر مر گئی، سارے پیسے ڈوب گئے۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا تھا۔ میں نے جو پیسے خون پیسے کی کمائی سے بھیجے تھے وہ سب ضائع ہو گئے تھے۔ میں تو جیسے اپنا دل تھام کر بیٹھ گیا، میری ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ اماں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا ریاض نے کچھ نہیں کیا؟ اماں نے آہستہ سے جواب دیا بیٹا وہ کوشش کر رہا تھا لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا، اب اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ میرا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاؤں۔ پچھلے 6 سال کی میری ساری محنت پر پانی پھر گیا تھا۔ کچھ مجھے حیرت بھی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے گائے مر گئی ایک بیمار ہو کر اور دوسرے کو سانپ نے کاٹ لیا۔ میں نے فون بند کیا لیکن دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ پردیس میں رہ کر محنت کرنا آسان نہیں، اور جب اپنوں کی لاپرواہی سامنے آئے تو دل پر مزید بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اگلے دن میں نے ریاض کو فون کیا، اس نے بتایا کہ وہ گائے کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو لایا تھا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ محنت اور ذمہ داری سے کام کرے تاکہ ماں کو مزید تکلیف نہ ہو۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، ویسے بھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کچھ پیسے مل جاتے تو میں بکرے خرید کر رکھ لیتا، جیسے عید آئے گی بکرے بیچ دوں گا، اچھا نفع ہو جائے گا۔ پھر کہنے لگا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر آپ مجھے صرف 3 لاکھ کا انتظام کر کے دے دیں تو اس بار میں اتنے پیسے کما لوں گا کہ پچھلے پیسے بھی آپ کو واپس کر دوں گا۔
میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اپنے چند دوستوں سے ادھار پیسے لیے اور ریاض کو بھیج دیے۔ کچھ دن بعد اماں کا فون آیا تو اس بار اماں کی آواز کچھ بہتر تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر ماں کے لیے بھیجوں گا تاکہ وہ دوبارہ کسی مشکل میں نہ پڑے۔ پردیس کی زندگی میں جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش ہوتی ہے، وہاں اپنوں کے ایسے پیغامات ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے اندر بھی کافی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی۔ ایک طرف فاطمہ کی طرف سے میں مایوس ہونے لگا تھا اور دوسری طرف چھوٹے بھائی کا کوئی کام ہی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک سال میں نے انتھک محنت کی۔ ایک سال بعد جب میں واپس پاکستان پہنچا تو میرے سر کے بال کافی سفید ہو چکے تھے، حالانکہ میری عمر صرف 30 سال تھی، لیکن ذمہ داریوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، تھکا کے رکھ دیا تھا۔ ایک تھکا دینے والا سفر کر کے جب میں اپنے گاؤں پہنچا تو گاؤں کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ کچے مکانات پکے مکانات میں تبدیل ہو گئے تھے، گلیاں سڑکوں میں بدل چکی تھیں۔ گاؤں نے تو کافی ترقی کر لی تھی۔ ان 7 سالوں میں اپنے گھر پہنچا تو گھر کا نقشہ بھی کافی بدلا ہوا تھا، شاید گھر بنوایا گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ ریاض نے کھولا تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک گیا، کہنے لگا بھائی آپ آ گئے، خبر تک نہیں کی۔ میں نے کہا بس تم لوگوں کو اچانک سے ملنا چاہتا تھا۔ میرا بیگ دیکھ کر سب سے پہلے ریاض نے میرے ہاتھ سے بیگ ہی پکڑا تھا۔ میں اندر آیا، میری نظریں اپنی ماں کی متلاشی تھیں۔ 7 سال بعد میں نے اپنی ماں کو دیکھنا تھا جو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب بائیں طرف میری آنکھیں گئیں تو میں سانس لینا بھول گیا۔ ریاض کی 3 گائیں وہیں کھڑی تھیں۔ ایک چھوٹا سا بڑا بنا ہوا تھا، اس کی کوئی گائے مری نہیں تھی، اور اپنی ماں کو گائے کے باڑے میں مٹی سے اور گوبر سے لت پت دیکھ کر میری جیسے جان نکلی تھی۔ وہ کھانس رہی تھی، پورے ہاتھ مٹی سے اور گوبر سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے وہ آپلے بنا کر دیواروں پر لگا رہی تھی۔ پھر جب پیاس کی شدت نے تنگ کیا تو جس جگہ سے گائیں پانی پیتی تھی وہیں سے اماں نے مٹی کا گلاس بھرا اور پانی پینے لگی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ میں بھاگا دوڑا اماں کے پاس گیا۔ شاید اماں کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے تھے اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ کھانس بھی رہی تھیں۔ مجھے سامنے دیکھا تو ہاتھ سے مٹی کا گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ تم آ گئے، کب سے تمہارے انتظار میں میری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگا، البتہ میرا بھائی نظریں چرائے ایک طرف کھڑا تھا۔ پھر اس کی بیوی باہر آ گئی، گوٹے والا گلابی رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، میک اپ کیا ہوا تھا، ایک بچے کو گود میں پکڑا ہوا تھا، دوسرا بچہ زمین پر چل رہا تھا۔ دونوں بچوں کے کپڑے صاف ستھرے تھے اور بھائی کی بیوی لشکاریں مار رہی تھی، میک اپ کیا ہوا تھا، اچھے کپڑے پہنے تھے۔ بس میری ماں ہی عجیب حلیے میں تھی، جیسے ماں نہ ہو ملازمہ ہو۔ میں نے ریاض سے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ گائے مر چکی ہے، تمہاری تو تینوں گائیں زندہ ہیں۔ وہ کہنے لگا وہ مر چکی ہیں، یہ میں نے ادھار پیسے لے کر خریدی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ پہلے سے کافی اچھی صحت ہو چکی تھی، اس کی بیوی بھی صحت مند تھی، بچے بھی۔ اس کی بیوی نے مجھ سے سلام کیا، میں نے روکھا سا جواب دیا تھا۔ اپنی ماں کی حالت میلے اور گندے کپڑے دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا تم نے اماں کا یہ خیال رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کیا ہوا ہے اماں کو؟ میں نے کہا تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تمہاری بیوی یوں سج دھج کے بیٹھی ہے جیسے کہیں دعوت پر جا رہی ہو، اور میری ماں کے کپڑے دیکھے ہیں، یہ عمر ہے اس کی گوبر کے آپلے لگانے کی۔ وہ کہنے لگا روزانہ میری بیوی ہی کام کرتی ہے، آج اماں ضد کر کے خود کام کرنے لگی تھی، اور میری بیوی واقعی کہیں جا رہی ہے، میں اسے میکے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا چلو شائستہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ میں تو ریاض کے تیور دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی نے ایک بچہ گود میں پکڑا ہوا تھا، دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ریاض کے ساتھ باہر چلی گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تھا، میں نے کہا اماں آپ نے منہ سے جھوٹ بولا کہ اس کی گائے مر گئی ہے۔ وہ کہنے لگی کیا کہتی بیٹا، بڑی لمبی کہانی ہے، تم بیٹھو میں تمہارے لیے روٹی پکاتی ہوں۔ میں نے کہا رہنے دے، میں بازار سے لے آتا ہوں، آپ نہائیں، اچھے کپڑے پہنیں۔ میری بات سن کر ذرا سا مسکرائیں، پھر کہنے لگیں اچھے کپڑے کیا ہوتے ہیں بیٹا، مجھے تو پتہ نہیں، یہی 4 جوڑے ہیں جو میں بدل لیتی ہوں، سب کے سب پرانے ہو چکے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ریاض اماں کو کچھ بھی پیسے نہیں دیتا تھا۔ بہرحال میں بازار گیا، تندور سے روٹیاں خریدیں اور پکوان والے سے تھوڑا سا سالن خریدا۔
جب گھر واپس آیا تب تک اماں نہا چکی تھی، لیکن جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی جگہ جگہ سے پیوند شدہ تھے۔ میری ماں کے چہرے پر ذرا بھی رونق نہ تھی، رنگت پیلی اور کالی ہو چکی تھی۔ کھانا کھایا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں بیٹا۔ ابھی بھی وہی چپ ان کی زبان پر ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ بہرحال میں سوچ چکا تھا کہ ریاض سے کہوں گا کہ میری ساری رقم واپس کرے، لیکن رات کو جب اپنی بیوی کے ساتھ آیا تو سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اگلی صبح کا انتظار کیا۔ اگلے روز جب میں نے ریاض سے کہا کہ میرے پیسے واپس کرو، میں نے بھی کوئی کام کاروبار کرنا ہے، تو وہ کہنے لگا کون سے پیسے؟ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہی پیسے جو اب تک میں تمہیں ادھار دے چکا ہوں، 13 لاکھ روپے۔ میرے پیسے واپس کرو۔ وہ کہنے لگا میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اور اگر آپ نے زیادہ شور شرابہ کیا تو میں اپنے سالوں کو بلا لوں گا۔ میرے 5 سالے ہیں، ہڈی پسلی توڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ وہ تو میرے ساتھ بدماشی پر اتر آیا تھا۔ میری ماں رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرے بچے کو کچھ مت کرنا۔ میں نے کہا ایسے کیسے کچھ کرے گا؟ میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس کو بلانا ہے یہ بلا لے، میں بھی دیکھتا ہوں یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ میری ماں کہنے لگی بیٹا تم چپ کر جاؤ، ہم نے کسی سے نہیں لڑنا۔ اس کے سالے بدماش ہیں، ہم نے کسی سے نہیں لڑنا۔ میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی۔ میری ماں بہت خوفزدہ تھی، ڈر رہی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ریاض اماں سے انگوٹھے لگوا کر گھر بھی اپنے نام کرا چکا ہے۔ میری بہنیں بھی میرے ساتھ لگ کر رونے لگیں، کیونکہ ان کی شادی کے سارے پیسے ریاض نے رکھے تھے اور بہنوں کو بس تھوڑا سا ہی جہیز دے کر چلتا کیا تھا۔ میرے پاس بس 10 لاکھ تھے۔ میں اپنی ماں کو لے کر کراچی آ گیا۔ وہاں میں نے ایک بڑی سی فیکٹری میں سپروائزنگ کی نوکری کر لی۔ میں پھر اپنی والدہ کے ساتھ فاطمہ کے گھر گیا۔ وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ گھر بک چکا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو پتہ چلا کہ اس نے کسی اور علاقے میں گھر خرید لیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے فاطمہ کا پتہ حاصل کیا۔ جب وہاں گیا تو اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری والدہ کو دیکھ کر فٹافٹ سے اس نے سر پر دوپٹہ لیا۔ ہم دونوں ہی اس کے گھر کے اندر آ گئے۔ فاطمہ بتانے لگی کہ اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو بہنوں نے اپنے اپنے حصے مانگ لیے تھے، اس لیے اسے گھر بیچنا پڑا۔ وہ اس چھوٹے گھر میں آ گئی۔ یہاں وہ اکیلی رہتی ہے اور میرا فون نمبر اس کے پاس تھا نہیں۔ جب اس نے رابطہ کیا تو میں پاکستان آ چکا تھا۔ بہرحال میری والدہ نے فاطمہ کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا۔ بڑی سادگی سے میرا نکاح فاطمہ سے ہوا تھا، لیکن میری ماں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ جب میں نے اپنی والدہ کا چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میری ماں کے گردے خراب ہو چکے تھے، کیونکہ گندا پانی اور گھاس پھوس ہی میری ماں کو کھانے کو ملتا تھا۔ ریاض اور اس کی بیوی نے میری ماں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا تھا۔ میری ماں بیمار تھی، جس سٹیج پر تھی وہاں صحت یابی ممکن نہیں تھی۔ پھر بھی فاطمہ نے ان کی بہت خدمت کی۔ چند مہینے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ خبر ریاض کو دی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا سارا میرا قصور ہے، میری بیوی نے اچھا نہیں کیا، میں اس کی محبت میں گرفتار تھا اور وہ ایک لالچی عورت نکلی۔ اس نے سارے پیسے مجھ سے ہتھیا لیے اور میری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ اگر میں اسے روکتا تو مجھے آنکھیں دکھاتی تھی۔ پھر میں بھی چپ ہو گیا۔ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ اپنے بھائی سے پیسے مانگو، اور میں بھی آپ سے پیسے مانگتا رہا۔ میرے 5 سالے ہر وقت مجھے دھمکیاں دیتے تھے اور جو پیسے آپ بھیجتے تھے وہ بھی مجھ سے چھین لیتے تھے۔ اگر میں انہیں کچھ کہتا تو وہ بدماشی دکھاتے تھے، اور آج میری بیوی مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال چکی ہے، کیونکہ گھر وہ اپنے نام کروا چکی ہے۔ اسے بس میرے پیسوں سے پیار تھا۔ میں بے آسرا ہو چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری ماں تمہاری وجہ سے مر گئی، تم نے اس کی قدر نہیں کی، تم ایک عورت کے پیچھے لگ گئے۔ اگر اسے تم شروع سے ہی ٹھیک رکھتے تو وہ ٹھیک رہتی، لیکن تم نے اسے سر پر چڑھا لیا۔ میں تمہیں اپنے گھر پر کبھی نہیں رکھوں گا۔ تم نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے جو نقصان پہنچایا سو پہنچایا، لیکن جو رویہ تم نے میری ماں کے ساتھ اپنایا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ حالانکہ فاطمہ نے مجھے کہا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو، لیکن مجھے اپنی ماں کا بہت دکھ تھا۔ پچھلے 7 سالوں سے وہ اذیت کی زندگی گزار رہی تھی، اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف ریاض تھا۔ جس بیوی کی باتوں میں آ کر اس نے میری ماں کے ساتھ بدسلوکی کی، آج وہی بیوی سے بے گھر کر چکی تھی۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو کبھی کامیابی دیتا ہی نہیں ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا برا رویہ اختیار کرتے ہیں۔